व्यू 360 में भारत में हुकूमती जमात के ओहदेदारों के मुतनाज़ा बयानात पर मुसलमानों का एहतजाज। मोदी हुकूमत की पॉलिसी है क्या? अमेरिका में नौजवान तलबा की ज़हनी सेहत से मुतालिक तशवीश क्यों बढ़ रही है? और निम्रा बुच्चा से मुलाकात में जानेंगे कि मिस मार्वल में काम करने का उनका तजुर्बा कैसा रहा। खुशकिस्मती ये है कि एक ऐसी टाइम पे मैं काम कर रही हूँ जब अमेरिका में एक सुपर हीरो क्रिएट हुआ है जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी की कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा की तरफ से 26 मई को एक टीवी मुबाहिसे के दौरान दिए गए मुतनाज़ा कमेंट्स पर भारत समेत मुख्तलिफ मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस्लामी मुल्कों की तंजीम के अलावा कम अज़ कम 15 मुस्लिम मुल्कों ने भारत के सफारती ओहदेदारों को बुलाकर इस बयान पर एहतजाज किया है। बीजेपी के बाज़ रहनुमाओं के मुतनाज़ा बयानात के बाद कानपुर शहर में 3 जून को एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिनमें शामिल होने के शुबे में कानपुर में कई अफराद के घर बुलडोज़र से मिसमार भी किए गए। पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये घर गैर कानूनी है। रांची की पुलिस ने वहां के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों पे की हत्या की है। जिस तरह से योगी सरकार ने कानपुर और इलाहाबाद के अंदर जिस तरह से बुलडोज करने की कोशिश की है, ये न्याय नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा, यही बात हम कहना चाहते हैं। उनकी 2 अवैध प्रॉपर्टी पाई गई थी, बिना नक्शे के मकान बनाना पाया गया था। उसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने उसको भी बुलडोज किया है। इन पे हम एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। लगातार इसमें जो भी शामिल हैं हम उन पे कार्रवाई हमारी जारी है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इस मुतनाज़ा बयान के खिलाफ जुमे के दिन से शुरू होने वाले मुजाहिरों के बाद से मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि ये मुजाहिरे बगैर इजाज़त हुए थे, जबकि बाज़ मुकामात पर ये मुजाहिरे पुरतशद्दुद भी हो गए। इन वाक़यात पर बात करने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के सुहेल अंजुम इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सुहेल अंजुम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और कानपुर में सूरत हाल है क्या, और वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से कोई रद्द अमल आया है अब तक इस पर? वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से तो कोई रद्दअमल नहीं आया। अलबत्ता हुकूमत ने उस पर एक बयान जारी करके कहा था कि बीजेपी के जिन लीडरों ने ये बयान दिया है वो फ्रिंज एलिमेंट हैं और वो हुकूमत के ख्यालात और उनके नज़रियात की तर्जुमानी नहीं करते। इसके अलावा और कोई बयान नहीं आया है। अलबत्ता जहाँ तक यूपी के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल की बात है तो अभी तक तो इतलात के मुताबिक अभी तक हालात पुरअमन है। पुलिस वालों का कहना है कि हालात पुरअमन हैं और काबू में हैं, और जहाँ हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात है, लेकिन पुलिस की बात माने तो सूरत हाल काबू में है। बहुत शुक्रिया सुहेल अंजुम आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है कानपुर में, और ख़ास तौर पे आपने ये भी बताया कि कोई अभी तक बयान वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से नहीं आया। भारत के मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात और आलमी साख पर इस एहतजाज और इन मुतनाज़ा बयानात से क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद हैं आरिफा खानम शेरवानी। आरिफा एक गैर जानिबदार ऑनलाइन पोर्टल दी वायर से के साथ मुंसलिक हैं, सीनियर एडिटर हैं। आरिफा, बीजेपी की कौमी तर्जुमान के बयान पर होने वाले इस तनाज़े में हुकूमत ने मुजाहिरीन और एहतजाज करने वालों से निमटने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है, उसका भारत की आलमी साख पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आलमी साख जो कि अभी बन रही थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जो कदम उठाया और अपने दोनों जो स्पोक्स पर्सन्स थे उनको एक्सपेल कर दिया, तो लग रहा था कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत पूरे जो दुनिया है उसको ये एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, हम नफ़रत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस्लाम के पैगंबर के ख़िलाफ़ कोई भी उनकी अहानत, उनको जो यानी कि इंसल्ट करने की जो कोशिश हो रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एक्सटर्नली तो उन्होंने ये अपना चेहरा दिखाया, लेकिन इंटरनली आप देखिए कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो जाहिर है कि जो कुछ गेन, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जो फ़ायदा एक ग्लोबल लेवल पे मिल सकता था, उस ग्लोबल लेवल के फ़ायदे का इंटरनली जिस तरह से ख़ासकर ये इलाहाबाद शहर में उत्तर प्रदेश के
जो कदम उठाया गया है ये सीधे तौर पे पूरे तरीके से गैर कानूनी है। मैं कल एक फॉर्मर जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनसे बातचीत कर रही थी। उन्होंने एक सिंपल लाइन में, एक सिंगल लाइन में ये कहा कि जो हुआ है वो अपने आप में पूरे तरीके से इलीगल है, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इसको कानूनी करार नहीं दे सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक दाग हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ फ़ायदा जो उस कदम से हो सकता था वो इंटरनली इसको जिस तरह से मैनेज करने की कोशिश हो रही है, यानी कि वो नुकसान पहुंचाएगा मुझे लगता है। तो भारत के मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात किस हद तक भारतीय हुकूमत को किसी ऐसे इकदाम पे मजबूर कर सकते हैं जिससे भारतीय मुसलमानों की शिकायत दूर हो? अपना सवाल आप दोहराएंगे? मैं जानना ये चाह रहा था कि भारत के जो मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात हैं, जो कि तजारती ताल्लुकात हैं, उस वजह से काफ़ी हद तक इम्पैक्ट जो है वो सऊदी, यूएई, कतर या दूसरे मुस्लिम ममालिक का है तजारती ताल्लुकात की वजह से, वो भारतीय हुकूमत को किसी ऐसे इकदाम पे मजबूर कर सकते हैं, कोई ऐसा स्टेप लेने के लिए फोर्स कर सकते हैं जिससे भारतीय मुसलमानों की जो ये शिकायत है वो दूर हो? मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि जो बिज़नेस इंटरेस्ट है हिंदुस्तान का बाकी जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अपने आप में काफ़ी अहम है। हिंदुस्तान का एक बड़े कारोबार का हिस्सा इन मुल्कों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक ग्लोबल लेवल पे जो हिंदुस्तान ने जिस तरह से अपनी इमेज बिल्डिंग की थी पिछले तकरीबन मैं कहूँगी कि 4-5 दिनों के दौरान, अब मुझे लगता है कि जो उन्हीं लोगों को जिन्होंने मुस्लिम दुनिया का फोकस इस तरफ लेकर आया, उन लोगों को पनिश करने की एक कोशिश के तौर पे मैं ये देख रही हूँ कि आपने इस तरह से हमारा एक तरह से एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट करने की ये कोशिश क्यों की। तो मुझे लगता है कि इसमें साफ तौर पर बिजनेस इंटरेस्ट तो शामिल था जो ग्लोबल लेवल पे करने की कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन इसके अलावा एक जो जिसे हिंदी में हम कहते हैं विश्व गुरु या एक जो ग्लोबल लीडरशिप की जो एक ख्वाहिश है नरेंद्र मोदी की, उनकी गवर्नमेंट की कि हिंदुस्तान एक ग्लोबल लीडर बने, उसके तौर पे भी उनकी इमेज काफ़ी ख़राब हो रही थी इसके मद्देनज़र, क्योंकि जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो ममालिक थे उन्होंने इस पर एतराज़ जाहिर किया। तो अब ऐसा क्या किया जा सकता है इन मुल्कों के साथ जो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाएगा, मुझे मुश्किल लगता है ये। तो अरफा, अब तो मुसलमान तंजीमों की तरफ से एहतजाज ख़त्म करने की कॉल दी जा रही है, तो क्या वजह है इस ओवरऑल कॉल की कि इन मुजाहिरों में मुसलमानों को होने वाला नुकसान है ये इसकी बेस, या हुकूमत इस मामले को ख़त्म करने के लिए इन तंजीमों को अप्रोच कर रही है? देखिए ईमानदारी से मैं आपसे कहूं तो जब इन 2 मेंबर्स को जब निकाला गया बीजेपी से और सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने जब मुकदमा भी दर्ज किया, तो मुझे ये इतने बड़े जो एहतजाज हुए जिसमें बदकिस्मती से कुछ लोगों ने वायलेंस का भी इस्तेमाल किया। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखें तो ट्रेनों पर भी ये जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने हमला किया। मैं इसको बहुत ज़्यादा, मैं इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करना चाहती कि ये बहुत अच्छा कदम नहीं था, क्योंकि पहली बार 8 साल में हमने देखा कि जहां गवर्नमेंट अपने एक बैकफुट पे नज़र आई और ख़ुद कदम उठाती हुई नज़र आई, तो ऐसे में क्यों इस तरह के खासकर प्रोटेस्ट किए गए और क्यों वायलेंस का इस्तेमाल किया गया, ये एक समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप इसका सोर्स समझने की कोशिश करें कि क्यों आखिर लोग फिर भी सड़कों पर उतर रहे थे, तो मुझे लगता है कि 8 साल की जो नाइंसाफ़ी पिछले 8 साल में देखी गई है, जो एंटी मुस्लिम डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स देखी गई है, उसके गुस्से के तौर पे, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए एक मजमुआ, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के तौर पे मुझे लगता है सड़कों पे यहाँ पर लोग नज़र आए। लेकिन ये बात मुसलमानों को, हर जो हिंदुस्तान का शहरी है उसको याद रखना चाहिए कि आपको जो भी एहतजाज करना है, जो भी प्रोटेस्ट करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 4 वॉल्स हैं उनके अंदर ही करना चाहिए। तो अरफा, बीजेपी की तरफ से सरकारी सतह पर तो पार्टी के मुतनाज़ा अरकान जो हैं उनसे अलहदगी इख्तियार की गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी और अक्सरियत से जो हम देखते हैं हिंदू आवाम में उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है इन्हीं रहनुमाओं की, क्या ये मसला मोदी हुकूमत के वोट बैंक को मुतासर कर सकता है? देखिए उनका जो वोट बैंक है इस वक्त वो इतना मजबूत है कि अगर ये कदम भी उठाया गया तो ऐसे माना जाएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी ने इन 2 लोगों को कुर्बान किया उस धर्म युद्ध के लिए, जो एक क्रूसेड जिसको बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक क्रूसेड चल रहा है, हिंदुस्तान में जो ग्लोरी है, जो हिंदू ग्लोरी है उसे वापस लाने की जो एक पूरी ये जद्दोजहद है, एक तरह का जो ये जिहाद है, तो ये भी इस पूरी पॉलिटिक्स में वो इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी मकबूलियत के एक ऐसे लम्हे पर हैं जहाँ वो जो भी कदम उठाते हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, जो लोग उनको वोट करते हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद ही करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं उस पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी और उनका जो सपोर्ट नेटवर्क है आरएसएस, इन सब का एक ऐसा कब्जा है कि जो भी चीज़ चाहें वो अपने हिसाब से
اور اپنے طریقے سے وہ عام لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اور خاص کر ان کو کہ جو قریب 30-40% لوگ جو ان کے بہت ہی پختہ ووٹرز ہیں. تو ابھی تو فی الحال ایسا نہیں لگتا کہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس چیز کو بینیفٹ کرے گا؟ فائدہ ہی کرے گا کہ دیکھیے ہم نے قربانی دی. اور یہ بھی ایک اور خاص بات بھی، میں نہیں جانتی کہ اس آرگیومنٹ میں کتنا دم ہے، لیکن ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو ہندوتوا یعنی ہندو جو ریلیجس نیشنلزم ہے، ان کی جو فورسز لگاتار کہتی ہیں کہ دیکھیے ہندوز کے لیے تو ایک ہی ملک ہے، آپ کے لیے 57 ملک ہیں. تو وہ اسی کانٹیکسٹ کو آگے آرگومنٹ کو بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ عارفہ ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے ہمیں انالیسس دینے کا. شکریہ. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے دنیا بھر میں آزادی صحافت کے حق میں اور صحافیوں کے قتل کے خلاف واضح بیانات جاری ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ معیار سب کے لیے ایک جیسے ہیں؟ چند طالب علم صحافیوں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے یہی سوال پوچھا. ان صحافیوں کی طرف سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایسے ملک جنہوں نے مبینہ طور پر صحافیوں کو قتل تک کیا ہے، ان کے لیے امریکی پالیسی یکساں کیوں نہیں ہے؟ اس سال مغربی نصف کرے میں جو شمالی اور جنوبی امریکہ پر مشتمل ہے، میڈیا کے 17 کارکن مارے گئے ہیں. ان میں سے 11 میکسیکو میں ہلاک ہوئے تھے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے مطابق دنیا کا کوئی خطہ صحافیوں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. No region in the world. اس طرح کے جرائم کا قائم رہنا چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ان کا حکم دیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں انہیں بہت کم جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ حملے کسی سزا کے بغیر جاری رہ سکتے ہیں. That sends a message that these attacks can continue with impunity. بلنکن نے یہ بیان سمٹ آف امریکاز میں دیا. اس موقع پر طالب علم صحافیوں کے ایک فورم میں بلنکن سے پوچھا گیا کہ امریکہ کے قریبی اتحادی اسرائیل پر فلسطینی امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کا کوئی اثر کیوں نہیں پڑا. I deplore the loss. شیریں کی ہلاکت پر مجھے افسوس ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ایک بہترین صحافی اور ایک امریکی شہری تھیں، اور وہاں بھی ہم جو کچھ ہوا اس کے حقائق جاننے اور سچ کی تہ تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اب تک حقائق پتہ ہی نہیں چلے. What happened? میں احترام کے ساتھ کہوں گا کہ وہ حقائق ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. اس قتل کے بارے میں CNN کی ایک رپورٹ میں عینی شاہدوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ابو عاقلہ کو اسرائیلی فورسز کے ہدف بنا کر کیے جانے والے حملے میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا. اسرائیل سختی سے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس قتل کی تحقیقات کر رہا ہے جس نے غم و غصے اور احتجاجی مظاہروں کو بھڑکا دیا ہے. اسی اثنا میں امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے دورے کے منصوبوں پر غور کر رہے ہیں. اپنے اس بیان کے باوجود کہ وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کے قتل کی وجہ سے فاصلے پر رکھیں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ممکنہ طور پر سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بارے میں بائیڈن کے فیصلے میں تبدیلی کا ممکنہ سبب ہو سکتی ہیں. سنڈی سین کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ. سال 2022 کے پہلے 5 ماہ میں امریکہ میں 5 نوجوان ایتھلیٹس خودکشی کر چکے. ان واقعات نے امریکی کالج کیمپسز کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ایک سالانہ سروے ہیلدی مائنڈ اسٹڈی کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 اور 21 کے درمیان امریکہ میں تقریباً 60% طلباء کو ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. صبا شاہ خان ہماری ملاقات کروا رہی ہیں ایک ایسے نوجوان ایتھلیٹ سے جو ایسے ہی مسائل سے نکلنے کی کوشش میں ہیں. میں طاقتور ہوتا جا رہا تھا، میرے سامنے ایک بہت اچھا کریئر تھا، اور پھر جب شٹ ڈاؤن ہوا تو مجھے صرف یہ یاد ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے. مجھے لگتا تھا میرا ایتھلیٹکس کھیلنا ختم ہو گیا، اور وہ سب چیزیں جن کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی وہ اختتام پہ ہیں. 19 سالہ ارسلان یعقوبی کا یہ جارج میسن یونیورسٹی میں پہلا سال ہے. انہوں نے پیٹریٹس ایتھلیٹکس ٹیم کے لیے 2022 میں ایسٹ کوسٹ پر واقع کالجز کے A10 مقابلوں میں اپنے پہلے ہی سال میں جیولن اور ہیمر تھرو میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن اس کامیابی کے ساتھ مقابلوں میں کارکردگی دکھانے کا دباؤ اور ساتھ کالج کی پڑھائی آسان نہیں. امریکہ میں کالجز سے وابستہ اسٹوڈنٹ ایتھلیٹس کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ادارے NCAA نیشنل کالجیٹ ایتھلیٹک ایسوسی ایشن کے ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایتھلیٹس میں ذہنی تھکان، انگزائٹی اور ڈپریشن پینڈیمک کے بعد سے 2 گنا بڑھ گئے ہیں. ہر سال تقریباً 24,000 کالج اسٹوڈنٹس خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سے 1100 ایسا کر پاتے ہیں. 22 سالہ کیٹی مائر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ساکر ٹیم کی سٹار پلیئر تھیں. ان کی ٹیم کے 2019 کی کالج چیمپئن شپ جیتنے میں ان کی گول کیپنگ نمایاں تھی، لیکن کیٹی نے اسکول کی جانب سے ایک تعدیبی کارروائی کے دباؤ کی وجہ سے اس سال فروری میں خود اپنی جان لے لی.
حال ہی میں ہونے والے یہ افسوسناک واقعات جن میں کھلاڑیوں نے اسٹریس کی وجہ سے اپنی جانیں لے لیں، لیکن اس سے پہلے خاص طور پر آپ لوگوں کو اس پر بات کرتے نہیں دیکھتے تھے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سال کے شروع میں مجھے ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہوا۔ مجھے ٹیم میں ایڈجسٹ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مجھے ٹیم میں اپنا راستہ بنانے اور ٹیم کا حصہ محسوس کرنے میں بہت مشکل پیش آئی، اور پھر جب اس کا اثر میری صحت پر پڑنے لگا تو میں نے آخر کار ٹیم میں اپنے ایک دوست سے اس بارے میں بات کی۔ انہوں نے میری مدد کی، پھر انہوں نے نہ صرف مجھے بہتر محسوس کرایا بلکہ مجھے ٹیم میں ایڈجسٹ کرنے میں مدد کی۔ کالج کیمپسز پر تمام خودکشی روکنے یا سیوسائڈ پریونشن کے لیے پروگرام، سپورٹ اور سہولیات کے باوجود خودکشی کرنے والے اکثر طلباء وہ تھے جنہوں نے کوئی مدد نہیں مانگی۔ ارسلان کے کوچ ٹیم نکس کہتے ہیں نامور یونیورسٹیز میں ایتھلیٹس پر پرفارم کرنے کا پریشر بھی شاید زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ پینڈیمک ہی کے دوران ذہنی تناؤ اور خودکشی کے واقعات کیوں بڑھے، لیکن وہ اپنے طالب علم ایتھلیٹس کو جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی مشکل ہے، آپ صرف مشاہدے سے فرض نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتہ ہے، سوالات پوچھنا اور پوچھتے رہنا، کیونکہ اس بارے میں بات کرنا آسان نہیں، اور زیادہ امکان اس کا ہے کہ وہ آپ کو آ کر نہیں بتائیں گے جب تک آپ ان سے اس بارے میں تفصیل سے نہ پوچھیں، اور یہ یقینی بنائیں کہ وہ خیریت سے ہیں۔ ارسلان اپنے والدین کے ساتھ فیئر فیکس کاؤنٹی میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ میں 18 سال کا ہونے پر نوجوانوں کا خود کو خود مختار سمجھنا اور تمام ذمہ داریاں اور پریشانیاں خود پر لے لینا بھی ممکن ہے کہ ان طلباء کے سٹریس میں اضافے کا سبب بنا ہو، خاص طور پر وہ طلباء جو گھروں سے دور جا کر پڑھتے ہیں اور مشکلات تنہا جھیلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی جان لینے والے کھلاڑی طلباء کے والدین اب یونیورسٹیز کو ان کے یہاں پڑھنے والے طلباء سے متعلق معلومات والدین کے ساتھ شیئر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاکہ ذہنی دباؤ کا شکار یہ نوجوان اپنے عارضی مسائل کا کوئی مستقل فیصلہ نہ کریں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ پاکستان میں حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کملی ہو یا پھر OTT پلیٹ فارم ڈزنی پلس کی ویب سیریز مس مارول، اداکارہ نمرا بچا اپنے ہر ملکی اور بین الاقوامی تجربے سے دیکھنے والوں کو کچھ نیا دکھاتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے عمیر الوی نے نمرا بچا سے ان کے کیریئر اور تجرباتی کرداروں سے متعلق کچھ سوالات کیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر فلمیں جو ہیں وہ میل سینٹرک ہوتی ہیں، مردوں کے گرد گھومتی ہیں۔ کملی وہ واحد فلم ہے جس کے اندر 3 مین کیریکٹرز تو خواتین ہیں، اور شاید مرد کم ہوں خواتین زیادہ ہوں۔ بالکل، میرے خیال میں کملی کی اسکرین پر تو ہیں ہی ہیں عورتیں زیادہ، لیکن کملی کے اسکرین کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہے، بہت خواتین تھیں، اور میں کہتی ہوں کہ بالکل ہمارا جو ینگ لاٹ ہے خواتین کا، وہ اس میں بیک سارا ہینڈل کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے جی بالکل اس میں 3 خواتین جو ہیں، اس سے زیادہ کہ یہ 3 خواتین ہیں، میں کہوں گی کہ یہ 3 کس قسم کی خواتین ہیں۔ میرے خیال میں میرا اور ثانیہ کا اور صبا کا تعلق جس طرح کے ٹیلی ویژن سے ہے، جس طرح کے سنیما سے ہے، وہ کوئی بہت زیادہ میں کہوں گی کوئی بھڑکیلا یا بہت ایمینسلی پاپولر، حالانکہ ثانیہ اینڈ صبا ویری ویری پاپولر مین اسٹریم ایکٹرز، لیکن جس طرح کا ان کا کام ہے، ان کو آپ بڑی اسکرین پہ، وہ والا کام جب آپ بڑی اسکرین پہ دیکھیں گے تو وہ ایک نئی چیز ہے۔ تو میرا اور سرمد کا جو پروسیس ہے وہ ایک فرسٹریشن کا پروسیس ہے۔ وہ کوئی آئیڈیا ان کو آتا ہے، پھر وہ آگے سے میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ وہ نہیں، کہتے نہیں یہ کرنا ہے، یہ اس طرح ہی کرنا ہے، یہ اس طرح، تو اس ریزسٹنس میں کچھ بن جاتی ہے فلم۔ سو یس، آئی وڈ سے کہ یہ بات درست ہے کہ جو کوئی اور نہیں کرنا چاہتا وہ سرمد خوسٹ مجھ سے کرواتے۔ آپ کا شمار ان چند اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ آپ نے زی 5 کے لیے 2 ویب سیریز کی، آپ
انگلینڈ میں تھیٹر کرتی ہوئی آئی ہیں, پاکستان میں تو آپ نے کیا ہی ہے, اور اب آپ 7 سمندر پار مس مارول میں بھی چلی گئی ہیں. جی عمیر, میں پچھلے 25 سال سے میرے خیال میں کام کر رہی ہوں تھیٹر میں, اور آپ یقین کریں کہ میں نے بہت سال کام کیا ہے بغیر کسی شہرت کے. اس کے بعد میں نے جب ٹی وی میں کام کرنا شروع کیا تو وہ بھی میں کہوں گی کہ ایک بہت سٹرگل کا ٹائم تھا, کیونکہ میرے جیسے اداکار کے لیے ٹیلی ویژن میں بہت سارا کام آسانی سے نہیں لکھا جاتا. اب جو مس مارول ہے یہ واقعی میری بہت خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے باہر میں کام کر رہی ہوں یا ہالی ووڈ میں کام کر رہی ہوں اور ڈزنی میں کام کر رہی ہوں, یہ خوش قسمتی نہیں ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک ایسی ٹائم پہ میں کام کر رہی ہوں جب امریکہ میں ایک سپر ہیرو کریٹ ہوا ہے جو کہ ایک پاکستانی امریکن لڑکی ہے, جو کہ پورا ایک امیگرنٹ ایکسپیرینس جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے, اور وہ ایک امیگرنٹ پاکستانی, انڈین, ساؤتھ ایشینز کے لیے ایک بہت اونرشپ کی بات ہے. مس مارول کی آپ نے بات کی. مس مارول ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کام کرنے کے بعد پاکستانی ایکٹرز ہالی ووڈ سے بس ایک قدم کی دوری پہ رہ گئے ہیں. تو اس پائنیئر پروجیکٹ پہ کام کرنے میں آپ کو کیسا لگا؟ جی بہت اچھا لگا. پاکستان کا جو ایک پاکستان کی ایک ڈائریکٹر, اس میں شرمین عبید, ان کو بھی وہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا. ایک برج سا بنا ہمارے اور ان کے بیچ میں جنہوں نے یہ کریٹ کیا پروجیکٹ, اور ان کو ہماری طرف سے بہت زیادہ انپٹ چاہیے تھی. ہم نے ان کو بہت ساری باتوں کے بارے میں جو کہ ان کو کلیریفائی کرنی تھی کہانی میں, وہ ہم سے پوچھتے تھے. ایک ہم مل کے بیٹھ کے ہم ایک کانورسیشن کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو MCU ہے, مارول کا جو یونیورس ہے, اس میں کہانیاں جو ہیں وہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹکڑوں کو ملا کے بنتی ہیں, اور ان کے آپس میں بہت سارے کنیکشن بنتے ہیں, اور وہ ایک عام فلم کی طرح ایک انسان نہیں بناتا, وہ ایک پوری ایک دنیا سی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا انپٹ ہوتا ہے. لیکن ہمیں بھی اس میں انپٹ اپنا کرنے کا ہمیں موقع ملا, تو وہ بہت اچھا رہا. میں ایک اور فلم بھی کر رہی ہوں, UK کی فلم ہے, اور وہ اب شوٹ ہو چکی ہے, وہ اب سال کے اینڈ میں آئے گی. آپ کے شوہر محمد حنیف خود ایک مشہور صحافی اور رائٹر ہیں. آپ کی کامیابی کے پیچھے ان کا کتنا ہاتھ ہے؟ میرے خیال میں ان کا ہے, بہت ہاتھ ہے, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان کی کامیابی میں بھی میرا ہاتھ ہے. ہم لوگ آرٹسٹس ہیں, اور ہم نے بہت عرصے تک جو ہے اسٹرگل کیا ہے اپنے آرٹ میں. انہوں نے اسٹرگل کیا, ان کی کتاب آنے سے پہلے انہوں نے بہت دفعہ, مطلب آپ کو پتہ ہے اس ہر فیلڈ میں ریجیکشن ہوتی ہے, ہر فیلڈ میں اسٹرگل ہوتی ہے, تو وہ اب پہچانے جاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بہت ٹائم انہوں نے لگایا. تو وہ ہم لوگ باری باری جو ہے ایک دوسرے کو کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, اور خاص طور پہ بچوں کے اس میں کہ کبھی جیسے ایک مہینہ میں کام کر رہی ہوں تو وہ سارا گھر بچہ وہ سنبھالتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو سب چیزیں میں سنبھالتی ہوں. تو اس طرح سے ہو ہی جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا اس میں, لیکن بہت زیادہ ان کی سپورٹ ہے. اور میرا جو پہلا جو پلے ہے جو میں نے 1 وومن پرفارمنس کی تھی, وہ حنیف نے ہی لکھی تھی, اور ہم لوگ ساتھ تھیٹر کرتے تھے دونوں, ایک گروپ بانگ تھی اس کے ساتھ مل کر. تو ہمارے کافی ملتے جلتے انٹرسٹ ہیں. کبھی کوئی ادھر سے سائڈ میں چلا جاتا ہے, کبھی کوئی چلا جاتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں سپورٹ. اور اسی ہفتے ہم دیکھیں گے کہ مس مارول پاکستان میں بھی سینماز میں ہوگی, اور 2 قسطیں اکٹھی پیش کی جائیں گی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.